السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک پیالی گوشت۔ بیٹا یہ ایک پیالی گوشت جمال موچی کو دیو۔ ابا جان کا یہ حکم سن کر میں کچھ حیران ہوا۔ اس وقت میری عمر 12 سال کے لگ بھگ تھی اور میں چھٹی جماعت میں پڑھتا تھا۔ میں نے جواب میں ان سے کہا، لیکن ابا جان آج تو عید کا دن ہے، ہر گھر میں گوشت موجود ہے، سب لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں گوشت پہنچا رہے ہیں، ہم نے قربانی کی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے رشتہ دار، دوست اور پڑوسی ہمارے گھر میں گوشت دینے آ رہے ہیں، پھر یہ ایک پیالی سالن آپ اسے کیوں بھیج رہے ہیں؟ اس کے گھر بھی تو اسی طرح لوگ گوشت پہنچا رہے ہوں گے۔ بیٹے وہ گھر میں اکیلا ہے، وہ غریب ہے اور اسے کوئی گوشت نہیں دے گا، کیونکہ غریب کا نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی دوست، نہ کوئی ہمسایہ، اسے کسی گھر میں سے گوشت نہیں ملنے والا۔ ہاں، اگر کہیں سے کوئی بھول چوک سے ہڈی بوٹی آ بھی گئی تو وہ پکا کر کیسے کھائے گا؟ جی اچھا ابا جان، لائیے دے آتا ہوں۔ میں نے پیالی ان سے لے لی اور گھر سے نکل آیا۔ بازار میں ہماری دکان کے بالکل سامنے سڑک کے کنارے جمال موچی جوتیاں مرمت کرتا تھا۔ گلی میں ایک چھوٹی سی کوٹری تھی، وہ اسی میں رہتا تھا۔ میں پیالی اٹھائے اس کی کوٹری کے دروازے پر پہنچا تو وہ چولہے پر ہانڈی رکھے ہوئے نظر آیا۔ ہانڈی کے نیچے آگ جل رہی تھی اور ہانڈی میں کچھ پک رہا تھا۔ میں السلام علیکم کہہ کر اندر داخل ہوا تو اس نے میری طرف دیکھا۔ اس وقت میں دل ہی دل میں ابا جان پر اپنا غصہ اتار چکا تھا اور اپنے آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ بلا وجہ انہوں نے ایک پیالی گوشت بھیجا، یہ تو اچھا بھلا گوشت پکا رہا ہے۔ آؤ بیٹا جمال، چچا نے فوراً کہا۔ کیا پکا رہے ہیں جمال چچا؟ بس بیٹا پکانا کیا ہے، مسور کی دال پکا رہا ہوں۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا، میں نے فوراً کہا، جی کیا کہا؟ دال پکا رہے ہیں، لیکن آج تو عید کا دن ہے اور ہر گھر میں گوشت ہی گوشت موجود ہے، سب لوگ گوشت بھون رہے ہیں۔ صبح سے یہ وقت آ گیا بیٹا، کسی نے مجھے گوشت نہیں بھیجا۔ جب میں انتظار کر کر کے تھک گیا تو بازار سے دال لے آیا اور اب اسے پکا رہا ہوں۔ اوہ، یہ نے ابا جان نے پکا پکایا گوشت آپ کے لیے بھیجا ہے۔ واہ بیٹا واہ، یہ کام کیا ہے آپ کے ابا جان نے۔ چلو میں بھی عید کے دن گوشت کھا ہی لوں گا، ورنہ یہ حسرت ہی رہتی کہ عید کے دن بھی گوشت نہ کھا سکا۔ اچھا جمال چاچا میں چلا، پیالی پھر کسی وقت لے لوں گا۔ میں نے گھر آ کر ابا جان کو مسور کی دال والی بات بتائی تو ابا جان کے ساتھ امی اور چھوٹی بہن بھی بہت حیران ہوئے۔ امی نے فوراً کہا، تب تو ایک چھوٹی سی پیالی میں ہم نے بہت کم گوشت بھیجا۔ ہاں بھئی، ایک بڑے برتن میں گوشت اسے دیو تاکہ وہ خوب پیٹ بھر کر کھا سکے۔ جی اچھا۔ جلد ہی میں دوبارہ جمال چچا کی کوٹری میں داخل ہوا۔ جمال چچا، میری والدہ نے اور گوشت آپ کے لیے بھیجا ہے۔ واہ بھئی واہ، مزہ آ گیا، چلو اپنی بھی عید ہو گئی، اس نے خوش ہو کر کہا۔ یہ آج سے بہت پہلے کا واقعہ ہے، لیکن یہ واقعہ میرے ذہن میں اس طرح چپکا کہ پھر کبھی ذہن سے مٹا نہ سکا ہو، اور خاص طور پر عید قربانی کے موقع پر تو اس کا ذہن میں تازہ ہونا ایک معمول بن گیا ہے۔ گھر کے لوگ روایتی انداز میں تمام رشتہ داروں، پڑوسیوں اور دوست احباب کے من چاہے حصے لگا رہے ہوتے ہیں۔ میں اپنے محلے اور شہر کے غریب ترین چند افراد کے لیے گوشت الگ کر رہا ہوتا ہوں۔ والد صاحب نے بچپن میں جو گوشت کی پیالی مجھے تھمائی تھی، اگرچہ مجھے کوئی سبق دینے کے لیے نہیں تھی، اس وقت ان کی یہ سوچ بھی نہیں ہوگی
کہ میرا بیٹا بڑا ہو کر ایسا کرے گا۔ انہوں نے تو ہمدردی کے طور پر جمال موچی کو گوشت کی پیالی بھجوائی تھی، لیکن وہ پیالی میرے لیے ایک سبق بن گئی، ساری زندگی کا سبق اور کبھی نہ بھولنے والا سبق۔ بچپن میں جو بات ذہن نشین کر دی جائے وہ نقش ہو جاتی ہے، پھر وہ نکالے بھی نکل نہیں پاتی، بھلے اسے کوئی کھوج کھوج کر بھی نکالنا چاہے تو بھی نہیں نکلتی۔ بس وہی پیالی آج بھی میرے دماغ میں موجود ہے، اور آج میں محسوس کرتا ہوں کہ بچوں کو تربیت دینے کا یہ ایک بہترین طریقہ ہے، ورنہ آج کے دور میں فریجوں نے تو دوسروں کا احساس ہی غصب کر لیا ہے۔ پہلے ہم یہ سوچ لیتے تھے فلاں غریب رشتہ دار اور ہمسائے کو پہنچا دو، گوشت کام لگا دو تاکہ ضائع نہ ہو، اتنا گوشت کہاں رکھیں گے، خراب ہو جائے گا، کسی بھوکے کو دے دو تاکہ گوشت کسی کے کام تو آ جائے۔ اب یہ سوچ ہماری فریجوں کی مہربانیوں سے اڑن چھو ہو گئی ہے۔ ہم پہلے اپنا پیٹ نہیں بلکہ اچھا سا قیمے والا گوشت چن کر اور سیری پائے بنا کر اپنے فریج کا پیٹ بھر لیتے ہیں، پھر جس کو منہ دکھانا ہو، جس سے لالچ ہو یا جس سے رشتہ جڑا ہوا ہو، اس سے پہنچاتے ہیں۔ آخر میں ہڈیاں یا بیکار قسم کی بوٹیاں بچ جاتی ہیں، وہ کسی غریب کو دینے کے بارے میں سوچ لیتے ہیں، جبکہ عید قربان سے تو ہمیں صرف اور صرف قربانی کا جذبہ اپنانے کا سبق ملتا ہے۔ ہم نے آج یہ سبق بلا دیا، اس کے ازالے کے لیے اور آئندہ آنے والی نسل کی تربیت کے لیے آپ سب ایک ایک پیالی گوشت اپنے بچوں کے ہاتھوں ضرور کسی غریب کو بھجوانا شروع کر دیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریے گا، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔